نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، یہ مقدس ماہ، یہ مبارک ماہ جو چل رہا ہے، ہم اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مبارک ماہ میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، 5 وقتہ نمازیں پابندی سے ادا کرنا، اس ماہ مبارک کے روزے رکھنا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، تو جس نبی کے صدقے یہ مبارک ماہ ہمیں ملا ہے، اپنے اس نبی پر دل کی محبت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو، ان کی بارگاہ میں درود پڑھو اور ان پر سلامتی بھیجو۔ حضرات، یہ درود پاک جب انسان پڑھتا ہے تو میرا رب کیسا کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی مرتن، وہ شخص کے جس وہ مجھ پر اپنی محبت کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، اپنے آقا سے پیار کرنے کے ساتھ، نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ظاہراً حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ درود پاک نازل فرماتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہو کر اپنے بندے پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ 10 مرتبہ آپ دیکھیے ایک تاریخ، درود پاک پڑھنے سے انسان کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ القول البدیع ایک بہت ہی محتاط کتاب ہے، قابل اعتبار کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے اللہ اکبر، قیامت کا دن قائم ہوگا، مسلمانوں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو فرشتے لے کر کے چلیں گے، اللہ اللہ لے کر کے چلیں گے، کہاں پر؟ میزان پر، جہاں پر اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بدی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، برائیوں کا پلہ اس کا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچے گا انسان کہ اب میں تو ہلاک ہو گیا، اب میں جہنمی ہو گیا، اب میں جہنم میں جانے کے لائق ہو گیا۔
اللہ اکبر. لیکن اچانک ایک موہنی صورت والے، ایک مبارک صورت والے، ایک حسین و خوبصورت شخصیت وہاں پر تشریف لائیں گے، ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اپنے اس انسان کا، اللہ کے اس بندے کا عمل ذرا دوبارہ کر لو، اس کے عمل کو دوبارہ تول لو، اس کے اعمال کا وزن دوبارہ کرو. اللہ اکبر. وہ فرشتے کہیں گے اس کا وزن تو ہو چکا ہے، اب دوبارہ کیسا؟ آواز آئے گی فرشتوں سنو، جو میرا نبی کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، اس بندے کے دوبارہ اعمال کا وزن کرو، جو تم سے کہا جا رہا ہے کرو. فرشتے دوبارہ وزن کریں گے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے جیسے ہی اب دوبارہ تولنا شروع کریں گے، جو نیکیوں کا پلہ ہوگا جس میں انسان کی نیکیاں رکھی ہوں گی، جو پہلے سے کم وزن والا تھا، جو پہلے سے ہلکا تھا، اس کے اندر چپکے سے وہ عظیم و مرتبت شخصیت ایک پرچی رکھ دیتے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں. اب فرشتوں سے کہا جائے گا فرشتوں تولو، فرشتوں نام اعمال کا وزن کرو. اللہ کی عزت کی قسم تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہے پہلے سے جب وزن کیا گیا تھا تو یہ نیکیوں کا پلہ ہلکا تھا، نیکیوں کا وزن کم تھا، لیکن اب جو دوبارہ تولا جا رہا ہے اب وزن بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آواز اٹھ جاتی ہے، ایک آواز آتی ہے اللہ کا یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اللہ کا یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. اب فرشتے چلتے ہیں. اب تک دوزخ کی طرف لے کر کے جا رہے تھے، اب تک دوزخ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب دوبارہ جب اس کے اعمال کو تولا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو گیا، اب جنت کی طرف جا رہا ہے. فرشتے کہتے چلو جنت کی طرف، لیکن بجائے اس کے کہ وہ جنت کی طرف چلے اس نے کہا فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں یہ تو دیکھ لوں کہ یہ کون شخصیت ہے، یہ کون عظیم شخصیت ہے کہ جس نے ایسے موقع پر میری مدد فرمائی ہے جب میں ہلاکت کے قریب ہو گیا تھا، میں جہنم کے دروازے کے قریب ہو چکا تھا، میں بربادی کے قریب ہو چکا تھا. یہ کون ہے میرا معین، یہ کون ہے میرا مددگار، یہ کون ہے میرا مونس، یہ کون ہے میرا غمخوار جس نے ایسے وقت میں مدد کی ہے. دامن سے چپٹتا ہے، عرض کرتا ہے مقدس شخصیات ذرا یہ تو بتا دو کہ آخر آپ کون ہو جنہوں نے میری مدد کی ہے، جنہوں نے مجھے ہلاکت سے بچایا ہے، جنہوں نے مجھے جہنم سے بچایا ہے. اللہ اکبر. تاریخ میں آتا ہے مقدس شخصیت مسکراتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتی کیا تو مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا نبی ہوں کہ جن پر تو دنیا کے اندر درود پاک پڑھا کرتا تھا. تو نے ایک مرتبہ میری ذات پر درود بھیجا، اس پرزے کے اندر، اس پرچی کے اندر کچھ اور نہیں ہے، یہ تیرا درود پاک لکھا ہوا ہے جس کی برکت سے تیرے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. اللہ اکبر. یہ ہے درود پاک کی فضیلت، یہ ہے درود پاک. میرے عزیز محترم دوستو، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے رسول پاک پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ سے زیادہ محبت رکھیں. اور یہ درود پڑھنا میرا یقین ہے یہ محبت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے. جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس کا اتنا ہی ذکر کیا کرتا ہے، وہ اس کو اتنا ہی یاد کیا کرتا ہے. ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہم اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے یا رسول اللہ کا ورد کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ کی کثرت کیا کرتے ہیں، اپنے رسول پر درود پاک بھیجا کرتے ہیں. میرا یقین کامل ہے ادھر بندے مومن اللہ کے نبی کا سچا امتی اپنے رسول پر درود پڑھتا ہے، مدینے میں میرے آقا کی روح سے خوش ہو جاتی ہے، اس سے راضی ہو جاتی ہے. اور جس سے رسول راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے میں. عزیزان محترم، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، زیادہ سے
سے زیادہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہمیں اور آپ کو ہر برائی سے محفوظ فرمائے, میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آج تک عالم اسلام سے جتنے مسلمان جا چکے ہیں مولا نبی کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ طہ و یاسین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ